تو جب کسی چیز کی کوئی تکرار کی جاتی ہے، جب بزرگان دین نے اپنی پوری زندگیاں ان حرفوں کی تکرار کرتے ہوئے گزار دی، تو ان کے سینوں سے جو اسرار کھلے، ان کے سینوں سے جو راز افشاں ہوئے، وہ انہوں نے بالخصوص خلوت کے اندر اپنے ان خاص مریدوں کو تعلیم کیا۔ یہ ہر بزرگ کی، ہر اولیاء کرام کی اپنے مشاہدات، یعنی کہ اپنے معاملات سے جو کچھ اسرار ان پر کھلے انہوں نے اس کا بتایا، یعنی کہ اپنی ایک رائے دی۔ حتمی اس کے معائنے وہ رب اور اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی ترتیب کو دیکھتے ہیں، اگر ہم ان طریق کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف کو کیوں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے؟ ہر وہ اسم اعظم ہے کہ جس میں رب نے حضور سے گفتگو کر کے حضور سے ایک مدحت بیان کی ہے، ان کی شان بیان کی ہے، کہ جیسے کسی کا محبوب روبرو ہو اور وہ اس کی تعریف کر رہا ہو۔ اور انہی تعریف کے جو کلمات ہیں وہی اسم کہ جس نام سے اس نے محبوب کو پکارا، وہ تمام تجلیاں اسی اسماء مبارک کے اندر جبز ہو گئیں۔ اور جب یہی تجلیاں جبز ہوئیں تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی حیات میں جب ان حروف مقطعات کو نازل کیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راز کو اپنے محبوب کے دامن میں ڈال دیا کہ اے محبوب، کہ یہ وہ راز ہیں، یہ وہ کوڈ ہیں کہ جو گفتگو تیرے اور میرے درمیان رہی۔ کیوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کیوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے حضور سے وہ علم سیکھے کہ جو میں تم سے بیان نہیں کر سکتا۔ اب کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ گار شخص ان کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، اس کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، وہ سب مٹا دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حرف مقطعات کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کا یہ گناہ گاروں کے لیے اسم اعظم ہے، لیکن مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ حرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یعنی کہ وہ امر الہی ہے، وہ راز ہے جو رب کے اور محبوب کے درمیان رہے، اور یہ محبوب کی عطا ہے کہ اس نے اپنے خاص بندوں کو کرم کی، رحمت للعالمین، یعنی کہ اس رحم کی نظر سے ان کے قلوبوں کو روشن کر دیے۔ وہ راز ان خاص دلوں میں ڈال دیے۔ کیوں؟ کیونکہ من علمہ الا بما شاء، اللہ جسے جتنا چاہتا ہے علم عطا کر دیتا ہے۔ کیوں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ یا کاف ہا یا عین صاد پکارا کرتے تھے؟ کیوں آپ یا ہا میم عین سین کاف پکارا کرتے تھے؟ اس لیے کیونکہ آپ اس راز کو جانتے تھے، آپ اس اسرار کو جانتے تھے، آپ ان تجلیات کو پہچانتے تھے، آپ کے قلب میں وہ نور موجود تھا جو حروف مقطعات کا نور تھا۔
اور یہی نور کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک قرآن پاک اتنی دیر میں پڑھ لیتا ہوں کہ جتنی دیر میں ایک بندہ گھوڑے کے اوپر رکاب میں اگر پیر رکھے اس کی دوسری رکاب میں پیر رکھنے سے پہلے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک ختم کر لیتا ہوں. ایک گھوڑے پر اگر گھڑ سوار ہوتا ہے تو اس کو کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں قرآن مجید ختم کر لیتا ہوں. عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی. لیکن یہ وہی نور تھا کہ جب یہی کوڈ، یہی حروف مقطعات کے اسرار آپ پہ کھلے، اور آپ ہی کا سینہ تھا اور آپ ہی کا قلب تھا جو اس کو برداشت کر سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک سے آیا تھا. جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے علی اپنی کمر کو میری کمر سے ملا دو، جب آپ نے آپ کی کمر کو ایک دفعہ ملا دیا تو کچھ دیر ٹھہرے رہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے علی، ہر نبی کی اولاد اس کی پشت سے ہوتی ہے، میری اولاد تیری پشت سے ہوگی. اب آپ آ جاتے ہیں کہ اولاد سے کیا مراد ہے. کیا اولاد قلبی ہے یا اولاد نسبی ہے؟ کیونکہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فیض لے کر آپ نے اس نور کو پھیلایا جو آپ کا ظاہر بھی تھا، جو آپ کا باطن بھی تھا. جو نور ظاہر ہوا وہ ظاہر نسبی میں، یعنی کہ آپ کے نسب سے چلا. جو آپ کا باطنی تھا وہ پھر قلبی اولادوں کے حصے میں آیا. کہ جیسے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ سادات گھرانے سے نہیں تھے. جیسے حضرت بابا بھلے شاہ کے پیر و مرشد حضرت شاہ عنایت، آپ سادات گھرانے سے نہیں تھے. ملا اسی کو وہ حصہ جو اس کا اہل تھا، کیونکہ یہ وہ امانت ہے جو کسی کی مرضی سے نہیں دی جاتی. جس طرح کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کو اجازت وہبی ہوتی ہے یہ اس کے حصے میں آتا ہے. جس کو رب چاہے، جو رب کا محبوب ہو، جو رب کا دیوانہ ہو، جو رب کے سوا کسی کو نہیں پہچانتا، یہ اسی کے حصے میں آتا ہے. تو یہی جو راز تھے یہ ایک خاص ایک ترتیب کے ساتھ سلسلے میں کڑی در کڑی بزرگوں سے ہوتی ہوئی بزرگوں تک پہنچی. اور یہی سلسلہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تک پہنچے گا. اور پھر آپ ختم الولایت ہوں گے. آپ پھر اسی نور کو لے کے، اسی امانت کو لے کر پھر آپ اپنے رب کی طرف لوٹیں گے. یعنی نبوت کا وہ فیض جو ظاہری تھا، نبوت کا وہ فیض جو باطنی تھا. جو ظاہری تھا وہ پورا قرآن ہے، اور جو باطنی تھا وہ حروف مقطعات ہیں. جبھی حروف مقطعات کو پوشیدہ رکھا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حضور کے باطن کا راز ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. ظاہری ہر کوئی جانتا ہے.
اور جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں حضور کی اطاعت ہوتی ہے، جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے، پھر حضور کا قلب اس شخص کو اس طرح اپنے پاس کھینچ لیتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر دور میں آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ اپنے دور میں تھے۔ کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ جو شخص میرے روزے میں آئے اور مجھ پہ سلام کرے، میں خود اس کا سلام سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں، اور جو مجھ سے دور ہو اور وہاں درود بھیجے، وہاں مجھے سلام کرے، تو وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے دلوں میں یہ تڑپ کب پیدا ہوگی؟ اور یہ حروف قاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف آپ کے دل کے، آپ کے وجود کی بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں، اور یہ آپ کے اندر ایک ایسی محبت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ان حروفوں کی یہ خاص بات ہے کہ یہ حروف جو قاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف ہیں، اس کی یہ خاص بات ہے کہ یہ وہ حروف ہیں، حروف مقطعات ہیں کہ جس میں چاروں عناصر موجود ہیں، یعنی کہ اس میں حرف آتشی بھی ہے، اس میں حرف بادی بھی ہے، اس میں حرف خاکی بھی ہے، اور اس میں حرف بادی بھی ہے، یعنی کہ آتشی، بادی، آبی اور خاکی، چاروں حروف ہیں اس کے اندر۔ اور چاروں حروف سے مطلب یہ ہوا کہ ان 10 حروفوں کے اندر ان چاروں حروف، چاروں عناصر یعنی کہ تمام کائنات کے راز اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کی تسخیر کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، اگر وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دشمنوں پر اس کی ہیبت طاری ہو، تو ان حروفوں کو اپنے معمول میں رکھے اور ان حروفوں کے وسیلے سے دعائیں کرے، وہ کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یعنی یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر اس کا نقش آپ حروف مقطعات کا اور قاف ہا یا عین صاد کا خاص کر اگر اس کی تکسیر کر کے آپ ان کو نقش خاص کے اندر اس کو آپ لکھ کے اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، اپنے گھر میں لگاتے ہیں، اپنے بازو میں باندھتے ہیں، جس کامیابی کے لیے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ہم ان صرف قاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف کے حروفوں کو دیکھتے ہیں، تو اگر ان کے ہم عددوں کو نکالتے ہیں، جیسے قاف کے بنتے ہیں 20، ہا 2 چشمی والا اس کے حروف بنتے ہیں 5، یا اس کے حروف بنتے ہیں 10، عین اس کے حروف بنتے ہیں 70، صاد ان کے حروف بنتے ہیں 90۔ اب آپ ان حروفوں کو جوڑیں، یعنی کہ 90، 70، 10، 5 اور 20، تو حروف بنتے ہیں 195۔ اور 195 کو آپ ایک جگہ کرتے ہیں، یعنی کہ 9 اور 1 10، 10 اور 5 15۔ اب 15 کو حرف مفرد میں لے کے آتے ہیں تو عدد بنتا ہے 6۔ اب سمجھنا میری بات، صرف قاف ہا یا عین صاد کو سمجھا رہا ہوں میں، عدد اس کے بنتے ہیں 6۔ اب اسی طریقے سے ہا میم عین سین قاف پر آ جاتے ہیں، تو ہا یعنی کہ حلوے والا ہے، اس کے بنتے ہیں 8، اور میم کے بنتے ہیں 40، اور عین کے بنتے ہیں 70، اور سین کے بنتے ہیں 60، اور نقطے والے کاف کے بنتے ہیں 100۔ ہم اس کی اگر کیلکولیشن جمع کرتے ہیں تو اس کے بنتے ہیں 278، یعنی کہ 278۔ اب ان تینوں کو ہم مفرد میں لے کر آتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ 7 اور 2 9، 9 اور 8 17۔ 17 کو اگر ہم مفرد کے اندر لے کر آتے ہیں تو یہ عدد بنتے ہیں 8، یعنی قاف ہا یا عین صاد کے 6 بن رہے ہیں اور ہا میم عین سین قاف کے 8 بن رہے ہیں۔ اب 6 اور 8 کو ہم جمع کرتے ہیں، کیا بنتا ہے؟ 14، یعنی کہ 14۔ اب 14 عدد بن رہے ہیں، یعنی کہ 14 عدد یہ ہیں، اور ٹوٹل حروف مقطعات کتنے؟ 14۔ اب اس کی ترتیب دیکھیں
اب اس علم العدد کا رب دیکھیں اس کے ساتھ، یعنی کہ 14 حروف مقطعات ہیں اور صرف کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو پورے 14 بنتے ہیں۔ اب پورے حروف مقطعات پر آ جاتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کی ان صورتوں کو لیتے ہیں کہ جس میں حروف مقطعات آئیں، وہ کتنے ہیں؟ 29، یعنی کہ 29 صورتیں ہیں۔ اچھا 14 حروف ہیں، 29 صورتیں ہیں، اور 29 صورتوں میں یہ کلمات کی اگر کیلکولیشن کی جائے ٹوٹل، کیونکہ ریپیٹ ہوئے بار بار، تو وہ 29 بنتے۔ اور اگر ہم حرف تہجی کو لیتے ہیں وہ 28 ہیں، لیکن اگر ہم الف کے ساتھ حمزہ کو الگ کرتے ہیں تو 29 بنتے ہیں حرف تہجی بھی۔ یعنی کہ حرف مقطعات کے اندر حرف تہجی کا، یعنی کہ ان حرفوں کی تمام کل روحانیت ان حرف مقطعات میں پوشیدہ ہو کر ایک مختصر لفظوں میں آ کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ و بند کر دیا، یعنی کہ اس کا پورا خلاصہ کر دیا۔ اب حرف مقطعات 14 ہیں اور یہ 29 صورتوں میں آیا اور یہ 29 کلمات ہیں، تو اگر آپ چاند کی کیلکولیشن دیکھتے ہیں تو چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر چاند کی 14 تاریخ تک چاند اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے۔ لیکن اگر چاند کے ہم دنوں کا کیلکولیشن کرتے ہیں تو چاند کے اسلامی مہینے کے ٹوٹل 29 دن بنتے ہیں۔ 30واں دن جو ہوتا ہے وہ رویت کا ہوتا ہے وہ، لیکن ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن ہے وہ کس چیز کا؟ رویت کا۔ لیکن اصل جو اسلامی مہینے کے جو دن ہیں وہ کتنے ہیں؟ 29۔ نہیں آیا سمجھ میں اس کی کیلکولیشن سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں ہر دن ہر صبح ایک نئی تجلی کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہوں۔ یعنی جس دن جس شب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے، اور وہ تجلی جو ہوتی ہے وہ تمام کی تمام جس پر اس کا عکس پڑتا ہے وہ حرف مقطعات ہے۔ یعنی سورج کی روشنی اگر زمین پر پڑتی ہے تو اس کو جب زمین کرتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور جب وہ نور ایک شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے تو پھر وہ حرف مقطعات اس کو اپنے اندر سلب کرتے ہیں۔ اب اس کو 360 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جس کی حکمت ہے۔ اب اس کو 360 مرتبہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ وہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 360 مخصوص بندے ہیں جو ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر میں آپ کو ابتدا کا سفر کراتا ہوں، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے کی طرف جاتے ہیں ہم، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام تک کا سفر کرتے ہیں ہم، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور بلکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تک، ہر دور میں 360 اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے رہیں گے۔ یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تصرفات جب عطا کیے جاتے ہیں نا، ایک تو وہ تصرف ہے، ایک شخص سورہ یاسین سے تصرف رکھتا ہے، ایک شخص سورہ مزمل سے تصرف رکھتا ہے، ایک شخص آیت قطب جنوبی سے رکھتا ہے، ایک شخص آیت قطب شمالی سے رکھتا ہے۔ لیکن وہ تصرف جب وہ تجلی جب عطا کی جاتی ہے نا تو اس کو
ٹھہرانے کے لیے، اس کو قائم مقام کرنے کے لیے حروف مقطعات کی روحانیت اس کو اپنے دائرے میں لیتی ہے، تب جا کے اس کا تصرف قائم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ کوڈ ہیں جو صرف اور صرف مخصوص لوگوں کے حصوں میں ہیں۔ تو جو شخص قاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف 360 مرتبہ روز پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، اس کے روحانیت کے فائدے بھی ہیں، اس کے آخرت کے فائدے بھی ہیں، اور اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور جب آپ دعا مانگا کریں، اور یعنی کہ یہ عشرہ رحمت ہے کہ جس کے اندر ہم ابھی داخل ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں رحمت برس رہی ہے، اور ہم جب رحمت جب برس رہی ہو، جب ہم کوئی چیز مانگتے ہیں نا تو وہ ہمیں ملتی ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے نا تو وہ رحمت برساتا ہے۔ یعنی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو بیٹی عطا کرتا ہے، یعنی کہ رحمت عطا کرتا ہے، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اس کو بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک رب خود خوش ہو رہا ہے، یعنی کہ ماہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں رب خوش ہے، اور جب تمہارا مالک خوش ہو تو اس سے مانگو، اور بے بہا مانگو، اپنی اوقات اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس سے مانگو، بلکہ اپنے اعمال نہیں، اس کی شان شان سے مانگو کہ اے رب تیری جتنی شان ہے، تیری جیسی شان ہے، تو اپنے شان شان سے ہمیں عطا فرما۔ اپنے ظرف سے نہ مانگو، اپنے اعمال سے نہ مانگو۔ اور جب ہم دعا میں قاف ہا یا عین صاد کے وسیلے سے مانگتے ہیں، حامیم عین سین قاف کے وسیلے سے مانگتے ہیں، تو پھر رب کہتا ہے کہ میں نے اس کی ہر دعا کو قبول کی۔ میں کہتا ہوں نا، ماہ رمضان مانگنے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان سمیٹنے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان برکتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان محنت کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو پھل کھانے کا مہینہ ہے۔ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، تمہارا رب اس ماہ رمضان کی برکت سے عطا کرے گا، اور اس میں اعظم کی برکت سے تمہیں عطا کرے گا۔ اب اس کا نقش کیا ہے جو کامیابی کے لیے لکھا جاتا ہے، میں وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اگر میری طرف سے اس نقش کی اجازت ہے۔ اچھا، اس نقش کی آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، اس کو اپنے پاس لکھ لیں، جب کسی کی ترقی کے لیے دینا ہو وہ نقش لکھ کے دے دیں، جب کوئی کسی کام کے آئے۔ اچھا، اس میں ایک خاص بات یہ کہ اگر کوئی مرض آپ کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو، کوئی ایسا موذی امراض ہو کہ جو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا ہو، آپ اس کو یہ نقش گھول کے پلا بھی سکتے ہو، آپ اس نقش کو گلے میں ڈال بھی سکتے ہو۔ اور جو شخص جادو سے متاثر ہو، جو شخص شیاطین جناتوں سے متاثر ہو، جو شخص نظر بد سے متاثر ہو، جو شخص حاسدین کے حسد سے متاثر ہو، وہ ان نقوش کا استعمال کرے اور قاف ہا یا عین صاد پڑھے۔ اچھا، اگر اس کو سوالاق کرنا چاہیں تو اس کو سوالاق بھی کر سکتے ہو، اور اگر سوالاق کرنا ابھی وقت نہیں ہے کیونکہ ابھی مختلف اعمال چل رہے ہیں، تو اس کو اپنے چاہو تو ورد میں 360 بار رکھ لو، یا پھر 36 مرتبہ کر لو، یا پھر 9 مرتبہ کر لو۔ یعنی کہ 360 اگر پڑھ سکتے ہو آسانی کے ساتھ تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکتے 36 بار پڑھ لیں، اگر 36 بار نہیں پڑھ سکتے تو 9 مرتبہ پڑھ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پوری کیلکولیشن ہے۔ 360 یعنی کہ 9 عدد بنیں گے، 36 کے 9 عدد بنیں گے، اب 36 کو علم المفرد میں لے کر آئیں گے تو 9 عدد بنیں گے، آپ 9 مرتبہ اس کو پڑھ سکتے ہو۔ لیکن زندگی وفا کرے، کبھی وقت ہو تو اس کو 1.25 لاکھ کر لینا۔ اور کہتے ہیں کہ جو شخص 1.25 لاکھ حروف مقطعات کے اندر قاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف کر لیتا ہے
وہ شخص بے ایمان موت نہیں مرے گا. یہ اس کی برکت ہے. اور قبر کے اندر اس شخص کو عذاب نہیں ہوتا جو شخص 1.25 لاکھ مرتبہ قاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف پڑھ لیتا ہے. اس کے مختلف طریقے کار بزرگ نے پڑھنے کو بتائیں. اب جیسے حزب البحر کے اندر ہم انگلیوں سے پڑھتے ہیں، یعنی کہ قاف ہا یا عین صاد کر کے بند کرتے ہیں، حامیم عین سین قاف کر کے بند کرتے ہیں، اور پھر فسیفکم اللہ سمیع العلیم کہہ کے اس کو کھول دیتے ہیں. پھر مختلف طریقے کار مختلف دعاؤں کے ساتھ لوگ ملا کے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ جو دعائیں کر رہے ہیں وہ مقبول بارگاہ ہوں. اب میں آپ کو وہ نقش آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ وقت تیزی سے نکل رہا ہے، کیونکہ مجھے لوگوں کی کالیں بھی لینا ہے، اور اگر اس کے متعلق اگر کسی سے کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ ہمیں کامنٹس بھی کر سکتے ہو، اور آپ ہمیں کامنٹس میں کر سکتے ہیں. اب میں نقش آپ کو بتا دیتا ہوں، نقش سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اب ہم لکھیں گے قاف ہا یا عین صاد. اب پھر یہ اس کی نقش کی ایک تکثیر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں سے ہم شروع کریں گے ہا یا عین صاد اور پھر یہ قاف آ جائے گا. میں بھی اس کے بارے میں بھی سمجھاتا ہوں آپ کو. یا عین صاد قاف اور ہا، عین صاد قاف ہا اور یا، صاد قاف ہا یا اور عین، ٹھیک ہے. یہاں پہ نیٹ ورک ایشوز چل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے جو نا جو ہماری ٹرانسمیشن ہے نا وہ ڈراپ ہو جاتی ہے، کہ جس میں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، آواز بھی تھوڑی سی وہ کرنے لگتی ہے، اور پھر جب رابطہ منقطع ہو جاتا ہے صرف نیٹ ایشو کی وجہ سے. اگر یہاں پہ ہمارا اگر رابطہ منقطع ہو گیا ہے تو پھر آپ کو اپلوڈ اس میں کر دی جائے گی، تو وہ پھر ہم پارٹ 1 پارٹ 2 کے نام سے کر دیں گے. اگر یہ لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے، ابھی چل رہی ہے پوری پارٹ 2 چل رہی ہے ابھی، تو پارٹ 2 کے حساب سے چل رہی ہے، کیونکہ اب یہاں بڑا ایشو ہوتا ہے اس میں ٹرانسمیشن کے اندر نا، کیونکہ جب ظاہر سی بات ہے سگنل جب ڈراپ ہوتے ہیں نیٹ ایشو کرتا ہے تو پھر رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. تو یہ اب 2 حصوں میں ہو گئی، اگر بیچ میں بھی کٹ گئی تو پھر 3 حصے ہو جائیں گے. اب ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن چلو سمجھ جانے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت عطا فرمائے. اچھا، اب یہ نقش ہے قاف ہا یا عین صاد کا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم نقش بناتے ہیں حامیم عین سین قاف کا، لیکن ہم نے جب نقش کو استعمال کرنا ہوگا تو وہ قاف ہا یا عین صاد کو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہ ہم نے الگ الگ حروف لکھے ہیں، قاف ہا یا عین اور صاد. یہ حروف مقطعات ہیں کہ جس کے بارے میں نے ابھی تفصیل سے آپ کو سمجھایا، ٹھیک ہے. اب یہ جو دوسرا خانہ ہے ہا کا، پھر ہم اس کو یہاں سے شروع کریں گے، ہا یا عین صاد، اور پھر ادھر جو خانہ خالی ہو گیا تو بھی ہم اس والے جو ابتدا میں قاف تھا پھر ہم اس کو ادھر لے آئیں گے. اس طریقے سے پورا بھر دیں گے آپ بالکل. اچھا، اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک خانہ کون سا ہے، 2 خانہ کون سا ہے، 3 خانہ کون سا ہے. آپ نے ترتیب وار لکھنا ہے، بالکل سیدھا سیدھا ایسے سیدھا سیدھا آپ نے لکھ لیں، ٹھیک ہے. یہ نقش لکھ لیں. اچھا، اگر جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہ کرنا چاہیں وہ ویسے ہی اس کو اپنے کام میں سنبھال لے سکتے ہیں. اچھا، اس کا نقش کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے
یہ عام نقش ہے، آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا اور سمجھ میں بھی آپ کو آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو عدد میں بھی کرتے ہیں تو میں عدد کا بھی نقش آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عدد کا بھی نقش کیا ہے، میں نے اس کے بھی عدد نکالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ لیں کامیابی کے لیے، حفاظت کے لیے، ہر بلاؤں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے۔ اچھا، اس کی یہ سمجھ لیں کہ اگر اس طریقے سے اگر گلے میں ڈالا جائے تو اس کو لکھا جائے سادے پین پر، سادے پیپر پہ جس کے اوپر لکیریں نہ ہوں، بالکل بلینک پیپر، جیسے فوٹو اسٹیٹ کا پیپر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اس کے اوپر اس کو لکھ لیں اور لکھ کر اس کو موم جامع کر کے اور قاف ہا یا عین صاد حا میم عین سین کاف 360 بار پڑھ کے اس کو دم کر کے اس کو گلے میں ڈال دیں، یہ نقش جاری ہو جاتا ہے۔ اگر جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس کی زکوٰۃ، اس کے عدد کتنے بن رہے تھے؟ 6، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 نقش روزانہ اگر زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو 195 دن تک لکھنا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے یہ، اور اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے مریدوں میں، آپ کے شاگردوں میں، آپ کی نسلوں تک قائم رہتی ہے زکوٰۃ کے لیے، یعنی کہ زکوٰۃ یہ کبیر ادا ہو جاتی ہے۔ اب 6 نقش لکھنا بالکل آسانی کے ساتھ آپ اس کو لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلے میں وہ بھی لکھ دیتا ہوں آپ کے ساتھ نا، وہ بھی خانہ بنا دیتا ہوں حا میم عین سین کاف کا، تاکہ لوگوں کے اندر جو کنفیوژن ہے وہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے، صحیح ہے۔ اب حا میم عین سین کاف کو مجھے خود بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1، یہ 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6۔ اچھا، کھانے بھی بنانا سیکھ لیں، سمجھ لیں کہ یہ لکیر 1، یہ 2، پہلے ہم نے پورا باکس بنا لیا، اس کے بعد اس کو بھی کاؤنٹ کریں گے 1 2 3 4 5 6، یہ 6 لکیریں آ گئی اس کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ لکیریں کاؤنٹ کریں گے 1 2 3 4 5 6، یعنی کہ 6 ہم ایسے لکیریں بنائیں گے، 6 ہم ایسے بنائیں گے، یعنی کہ 1 تو ہو چکی ہے، 2 3 4 5 اور 6۔ اب یہاں ہم نے قاف ہا یا عین صاد سے شروع کیا تھا، اب ہم ہا میم عین سین قاف، ہا میم عین سین قاف۔ اب اس کا نقش ہم کیسے بنائیں گے؟ اب تھوڑا چلے اس کو میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے آپ کے، ٹھیک ہے۔ یہ تو میں نے لکھ دیا تھا، اب ہم یہ تو ہے یاد شروع ہو گیا، اب یہ جو میم ہے نا، ٹھیک ہے، یہ اب ہم یہاں میم سے شروع کریں گے، میم کے بعد کیا ہے؟ عین کے بعد کیا ہے؟ سین کے بعد کیا ہے؟ قاف۔ اب یہ خانہ خالی ہو گیا، اب جو ہم نے شروع کیا تھا نا، اب یہاں پہ آ جائے گا ہے، صحیح ہے۔ اب تیسرا خانہ ہم شروع کریں گے، پہلے ہم نے ہے سے کیا، پھر میم سے کیا، اب عین سے کریں گے، عین سین قاف۔ اب قاف کے بعد ختم ہو گیا تو اب ہم ہا اور میم سے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، ہا اور میم، ٹھیک ہے۔ اب ہم شروع کریں گے سین سے، سین قاف ہا میم عین۔ اب ہم شروع کریں گے قاف سے، قاف ہا میم عین اور سین۔ یہ قاف ہا یا عین صاد کا نقش آ گیا، یہ حا میم عین سین قاف کا نقش آ گیا، یہ پورا جوڑا مکمل ہو گیا، آئی بس سمجھ میں۔ اب اس کی بھی زکوٰۃ اگر ادا کرنا چاہتے ہیں، اچھا اس کے جو عدد بن رہے تھے ٹوٹل، اس کے عدد بن رہے تھے 195 پوری کیلکولیشن کر کے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو اس میں مفرد میں لے کر آئے، 195 کو کیلکولیشن کریں گے تو 195 بنتے ہیں آپ کے 9 اور 1 10، 10 اور 1 5، 15۔ اب یہ نقش 15 بھی لکھے جا سکتے ہیں، لیکن 15 بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم 15 کو بھی علم المفرد میں لے کر آ جاتے ہیں تو 6 بنتے ہیں، 6 نقش ہر بندہ آسانی کے ساتھ لکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے عدد بن رہے تھے، عدد قاف ہا یا عین صاد کے 195، ٹھیک ہے۔ اب حا میم عین سین قاف، حا میم عین سین قاف کے عدد کتنے بن رہے ہیں؟ حا میم عین سین قاف کے اس کے عدد بن رہے ہیں 278،
278. اب 278 کو ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے 17 یعنی کہ 17. اب چاہو تو اس کو 17 نقش روز لکھ لو, ٹھیک ہے. اگر 17 نقش روز نہیں لکھ سکتے تو 8 نقش روزانہ لکھ لو, صحیح ہے. یعنی کہ اس میں 8 نقش روز لکھنا ہے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. 8 نقش روزانہ آپ نے لکھنا ہے 278. اچھا 278 دن تک. اچھا یہ تو ہے 278. اچھا اگر آپ چاہتے ہو کہ 278 بہت زیادہ دن ہو جاتے ہیں نا, تو آپ اس کو علم المفرد میں لے کر آ سکتے ہو. یعنی کہ اس کے عدد بنتے ہیں 17, یعنی کہ 2 اور 7 9, 9 اور 8 8 اور 16 اور 1 17. اس کو 17 دن تک بھی لکھ سکتے ہو, اس کو 17 دن تک بھی لکھ سکتے ہو, اور اس کو آپ 15 دن تک بھی لکھ سکتے ہو. اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ آپ کی آسانی کے لیے, ٹھیک ہے. آپ چاہو اگر اس کی زکوٰۃ صغیر ادا کرنا چاہو تو 15 دن کر لو, 17 دن کر لو. اگر اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کرنا چاہو تو پھر 195 ڈے تک کرنا ہے, اور پھر 278 ڈے تک کرنا ہے. اچھا اب یہ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب ہم اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو ہم تمام حروف مقطعات جو 14 ہیں, ہم ان 14 کی کیلکولیشن یعنی کہ 6 اور 8 14 بنتے ہیں. تو ہم اگر اس کو اپنے حساب سے ترتیب میں رکھتے ہیں, اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, تو پھر ہم وہ کچھ ہمیں عطا کیا جاتا ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہے, ٹھیک ہے. اس کو زوم کر دیں تاکہ اگر آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لینا ہے, اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, کیونکہ ابھی اس کی پی ڈی ایف بنی نہیں ہوگی کیونکہ ابھی میں نے نقش یہ لکھے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کی آسانی کے لیے نقش دیا گیا ہے قاف ہا یا عین صاد کا اور حامیم عین سین قاف کا, ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے عدد کا نقش. قاف ہا یا عین صاد کا عدد کا نقش ہم نے کیا لکھا تھا, کس جگہ لکھا ہے میں نے, ٹھیک ہے. یہ نقش سمجھ میں آ گیا. اس کو زوم کر دو آپ آسانی کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب موبائل لے آئیں تاکہ لوگوں سے میں کالیں لے کے ان سے بات کر لوں, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ قاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف, یہ سمجھ لیں کہ آپ کے ظاہری اور آپ کے باطنی دونوں کمالات کے لیے ہیں, یعنی کہ دونوں چیزوں کو اپنے عروج کو پہنچانے کے لیے ہیں. آپ نے اگر اس کو کچھ بھی نہیں کرنا نا, تو صرف ایک مرتبہ تو آپ اس کو دعا میں یاد رکھ سکتے ہو نا اپنا. جب دعا کے لیے فجر کی نماز پڑھتے ہیں, دعا اٹھاؤ یا قاف ہا یا عین صاد یا حامیم عین سین قاف, اس کے بعد جو مانگو گے نا مایوسی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ اپنے رب سے اس کوڈ کے ذریعے مانگتا ہے نا, جو پوشیدہ الفاظ جو پوشیدہ راز ہوتے ہیں نا, تو رب اس کو مایوس نہیں کرتا, رب اس کو عطا کر دیتا ہے. اب قاف سے قاف تک کی سیر تو میں نے آپ کو نہیں بتا سکا کیونکہ اب وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے. ابھی میں نے صرف قاف ہا یا عین صاد ہی کو ڈیفائن کیا تھا تو تقریباً ہمارا 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. اگر آپ حامیم عین سین قاف کو بھی میں مزید اس کی تفسیر میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں تو وقت بہت تیزی سے گزر جائے گا. لیکن اب ظاہر سی بات ہے, اور الحمدللہ میں پورے مہینے آپ لوگوں کے ساتھ روبرو ہوں. آپ میرے پاس نہیں ہیں, میں آپ کے پاس ہوں. اور میں انشاءاللہ تعالی آسانی کے ساتھ یہ ترتیب بھی سمجھاتا رہوں گا, بتاتا بھی رہوں گا. اچھا یہ میں آپ کو اس کا بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ اس کی بھی اجازت ہمارے خانوادے میں خاندان قادریہ کی ہے, اور ان اسماؤں کی جب باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے نا تو اتنی آسانی سے اجازت نہیں ہوتی اس کی. اس کا عمل تو کر لو گے آپ, اس سے فیض تو لے لو گے آپ, اس سے فائدہ تو اٹھا لو گے آپ, لیکن جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس عمل کو دعوت کے ذریعے پورے مکمل تک پہنچانا, وہ ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اس کی اجازت تک پہنچنے کے لیے بزرگوں نے 40 سال انتظار کیا ہے. 40 سال 60 سال انتظار کر کے تب جا کے اجازت ہوئی ہے ان کو. اور بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ
کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے اولیاء کرام کے ساتھ کہ جب ان کا آخری وقت ہو تو ان کو اس کی اجازت ہوئی، اور جب اجازت ہوئی تو تارے اسرار اس وقت ہی ظاہر ہو گئے، کہ جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کا آخری وقت آیا نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور کچھ لوگ تھے، حضور کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا، آپ نے کہا مردے زندہ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا حضور آپ پھر رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہم پہ وہ راز کھولا ہے جو کئی سالوں پہلے منصور پہ کھلا تھا۔ وہ راز کیا تھا کھلا تھا؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ انا حق کا راز تھا۔ یہ انا کیا ہے؟ یہ انا حق کا راز کیا ہے؟ انا حق اگر کہیں تو یہی نا کہ میں ہی حق ہوں، آپ نے یہی کہا تھا نا، لیکن یہ تو ظاہری تھا، لیکن وہ اسرار کیا تھا جو آپ کو کھلا تھا؟ یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، لیکن بزرگان دین اس کی تشبیہ ضرور دیتے ہیں۔ تو کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف، آپ اور یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت اگر کسی ناہل کے ہاتھ لگ جاتی ہے، اس کی اجازت کسی ایسے عام بندے کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو اس سے بڑا شدید نقصان ہوتا ہے۔ اس کی عمل تک کی تو اجازت محدود ہے، لیکن ہر شخص اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس نے اپنی ہستی کو مٹانا ہوتا ہے۔ اب کون اپنی ہستی کو مٹانے کو تیار ہے؟ اب اس کے بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ یعنی کہ یہ انسان کے ظرف کے حساب سے اس کو تعلیم کیا جاتا ہے، اس کو ظرف کے حساب سے اس کو ملتا ہے یہ۔ تو اب جو لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں، ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں ہماری لائیو ٹرانسمیشن میں، تو وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا اب وقت تو بہت زیادہ تیزی سے گزر گیا ہے، تو اب شاید یہ نیٹ ورک سگنل کا ایشو ہے کہ جس سے ہمارا اور آپ کا رابطہ بار بار منقطع ہو جاتا ہے۔ خیر ہمارا آپ سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، تو اب اگر کوئی ہم سے جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، میں سائمہ ناصر بول رہی ہوں۔ جی میری بہن آپ اس وقت لائیو کال کر رہی ہیں، لائیو بات کر رہی ہیں۔ جی میں نے کل بھی اس آپ کو کو صحیح کرو، بات کی تھی، مجھے نا ہارٹ کا مسئلہ ہوا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہو مجھے گئی، پانی پلانا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، کارڈیالوجی میں داخل ہوئی ہوں، تو ٹیسٹ وغیرہ سارے کروائے ہیں، ٹھیک تو ہے۔ کلیئر آئے ہیں، تو مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ سینے پہ بوجھ رہتا ہے اور دائیں طرف جو ہے نا وہ پٹھا جو ہے نا اچھا دائیں طرف کا، آپ نا ایک کام، آپ سنیں میری بات، آپ ایک کام یہ کیا کریں کہ آپ نا سونے سے پہلے جب اپنے بستر پر لیٹا کریں نا، تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے 6 مرتبہ قاف ہا یا عین صاد اور 17 مرتبہ ہا میم عین سین کاف، 15 مرتبہ آپ نے قاف ہا یا عین صاد پڑھنا ہے اور 17 مرتبہ ہا میم عین سین کاف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر اپنے اوپر اس کو پھونک لینا اور دم کر لینا اس کو، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اور باقی آپ کے چاہیے کلاس، اچھا باقی آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اب ٹائم تو وقت گزر گیا ہے، تو ہماری ویب سائٹ پر آپ لوگوں کے لیے پیشنٹ پورٹل ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے، لائیو کر دیا ہے۔ تو اب رمضان کی وجہ سے، رمضان کی خوشی میں ہم نے اس کی ممبرشپ آپ لوگوں کے لیے فری رکھی ہے، اس میں آپ کے مسائل بھی ہیں، آپ کا حل بھی ہے۔ جب آپ ہماری ویب سائٹ www.drabdulwadi پہ پیشنٹ پورٹل دیکھیں گے تو آپ اس میں خود رجسٹریشن کروا لیں گے، اور جو رجسٹریشن کروانا چاہتا ہے ہماری ویب سائٹ پر پیشنٹ پورٹل پر، تو ابھی پورے رمضان وہ فری ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی ممبرشپ لے لیں، تاکہ ہماری جو ممبرشپ ہے وہ صرف رمضانوں کی حد تک ہے،
تاکہ اس میں آپ کو اعمال دیے جائیں گے, آپ کو اس کی تعلیمات دی جائیں گی, آپ کو اچھا سب کچھ فری ہوگا. جو ممبر ابھی بن جائیں گے ان کے لیے تقریباً سمجھ لیں پورے سال تک وہ آپ کے لیے فری آف کاسٹ ہے, اس کی کوئی چارجز نہیں, کوئی پیڈ نہیں ہے. ممبرشپ 1 سال کی ہے ہماری پیشن پورٹل کی, اس میں آپ کے مسائل بھی ہیں, آپ کے جسمانی بھی ہیں, آپ کے روحانی بھی ہیں, اور اس کے علاوہ عملیات بھی ہیں, نقوش بھی ہیں, تعویذات بھی ہیں, ذکر و اذکار بھی ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں, ہمارے جتنے بھی ٹرانسمیشن ہوتی ہیں, جتنے بھی پروگرامس ہوتے ہیں, اس میں سب کو اطلاعات دی جاتی ہیں اس میں. تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں, اس کو جوائن کر لیں. باقی میں سمجھتا ہوں, اور باقی جن سے میں بات نہیں کر پایا تو وہ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو آج ہماری رمضان 2 کی آج دوسرا روزہ ہے, ہاں آج ہماری ٹرانسمیشن 2 اپنے اختتام تک پہنچتی ہے, اور اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.